اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا اے اہل ایمان آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ الذی نزل علی رسولہ، جسے اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا یعنی قرآن مجید، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی، جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر جو ایمان کا تکرار ہے، اہل ایمان کو جو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے اہل ایمان تم ایمان لے آؤ، اس کا کیا مفہوم ہے اور یہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ بعض نے تو اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، ہر ایک اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو۔ اہل ایمان تم ایمان لے آؤ، کیا مطلب اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو، جس طرح قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں بیان کیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اہل ایمان تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی یہاں پر فرمایا کہ اے اہل ایمان تم ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کو یقینی بناؤ، اور اگر تمہارے پاس پہلے ایمان کا وہ معیار موجود ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے تو پھر اپنے ایمان پہ پکے رہو، اپنے ایمان پہ پکے رہو، اور تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر پر، اور اس کتاب پر جسے اللہ نے نازل کیا ہے اس سے پہلے۔ ذرا غور و فکر کیا جائے، ایک تو پہلی دفعہ جو فرمایا کہ کتاب، اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور دوسری جو کتاب ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی اس سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ تورات جو ہے یہ بڑی کتاب ہے، یعنی اللہ نے جو سابقہ انبیاء پہ، بنی اسرائیل پر جو اللہ نے کتابیں نازل کی، صحائف نازل کیے، ان میں سے مرکزی اور بنیادی جو کتاب ہے وہ تورات ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے انجیل عطا کی تھی وہ بھی سمجھ لو کہ تورات کا ایک حصہ تھا، تورات کا ایک حصہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ خالق کائنات نے دو الگ الگ الفاظ ذکر کیے۔ دیکھو قرآن مجید کے ساتھ جو الفاظ ذکر ہوئے وہ کون سے ہیں؟ نزلہ، اور جو تورات کے لیے استعمال ہوئے وہ کون سے ہیں؟ انزلہ۔ وہ کیا ہے؟ انزلہ۔ دونوں میں فرق سمجھنا یہ ضروری ہے۔ جو اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ الفاظ ذکر کیے وہ ہے نزلہ۔ نزلہ ینزل تنزیل، تنزیل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ بڑے اہتمام کے ساتھ اتارنا، نازل کرنا، کیونکہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کے اوپر آسمان دنیا سے عرصہ 23 سال کے اندر، 23 سال کے اندر قرآن مجید موقع محل کے مطابق حالات و واقعات کی مناسبت سے اللہ نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، ایک ایک آیت کر کے، دو دو آیات، ایک ایک سورت، دو دو صورتیں کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا۔ جیسے حالات و واقعات بنتے گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ خالق کائنات قرآن مجید کو نازل کرتے گئے۔ لیکن جو تورات ہے یا اس سے قبل جو صحیفے ہیں وہ اللہ نے ایک بار ہی دے دیے، ایک بار ہی نازل کر دیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے جو تورات کی الواح یعنی وہ اس کے جو حصے تھے اللہ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھما دیے، وہ مکمل ایک کتاب تھی۔ یہ نہیں کہ اس کو حالات و واقعات اور بڑے اہتمام سے نازل کیا گیا تھا۔ تو قرآن مجید کا یہ خاصہ ہے کہ عرصہ 23 سال کے اندر یہ نازل ہوا، اس لیے فرمایا اس کے اوپر بھی ایمان لے آؤ، لیکن اس کے اوپر جو ایمان لانا ہے وہ تفصیلی ایمان ہے، اس کی ہر ایک آیت پر، ہر ایک حرف پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن تورات کے ساتھ ایمان لانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تورات نازل کی تھی وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کو ماننا یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن جو تفصیلی ایمان ہے وہ قرآن مجید پر ہے، جس کے اوپر عمل پیرا ہونا مطلوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص بھی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، وہ ملائکتہ اس کے فرشتوں کے ساتھ، وہ کتبہ ہی اس کی کتابوں کے ساتھ، وہ رسول ہی اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، یہ ایمانیات ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آخری آیت میں بھی ذکر کیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہاں پر اس کا دوبارہ پھر ذکر کیا گیا، یہ ایمانیات ہیں، ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک پر انسان کا ایمان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ انسان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھ لیا سورہ البقرہ کے اندر کہ یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہم جبریل امین جو نا وہ ان کی لائی ہوئی وحی کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ قرآن مجید کو لے کر کون آئے تھے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن، نعوذ باللہ یہ ہمارا فرشتہ ہمارا دشمن ہے، ہم پہ یہ عذاب لاتا رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو شخص جبریل امین کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس لیے کسی بھی جناب فرشتوں میں سے کسی بھی فرشتے پر ایمان کا نہ ہونا یا شکوک و شبہات کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایسی اللہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، جس طرح یہود نے کیا، قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، اور کرسچن جو نا وہ بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کتابوں پر ایمان لائیں، سب پیغمبروں پر ایمان لائیں، سب فرشتوں پر ایمان لائیں، اور آخرت کے دن پر۔ اور جس کا ایمان نہیں ہے اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ اور آخرت کے دن پر نہیں ہے، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، دور کی گمراہی میں۔ دیکھو یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچانے، نہ اللہ کو وہ پہچانتا ہے، نہ اللہ کے پیغمبروں کو، نہ اس کی کتابوں کو، اور نہ ہی اللہ کے فرشتوں کو۔ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کو وہ نہیں مانتا۔ تو اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اس دنیا میں آنے کے مقاصد کو نہیں سمجھا اور ایمانیات کو اس نے جناب وہ جگہ نہیں دی۔ فرمایا کہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ۔